اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ جب بندہ بالکل اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے اور ایک بے کسی اور بے بسی اس پر طاری ہوتی ہے، اور کچھ لمحات ایسے آتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اب مثال کے طور پر زندگی ہمیں اللہ رب العالمین نے دی، موت بھی وہی عطا فرمائے گا، اور موت کے وقت بھی ظاہر کی بے بسی ہوتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ، یہ جو موت کا وقت ہے نا، یہ لمحہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ تم اپنے آپ کو قلعوں میں قید کر لو، وہاں پر جا کر چھپا لو اپنے آپ کو، لیکن موت جب آئے گی تو آ کر رہے گی۔ تو بڑے بڑے ناظرین زور آور، بڑے بڑے طاقتور موت سے گھبراتے ہیں، اور موت کے وقت بڑوں کو ناظرین آپ نے بے بس دیکھا ہوگا۔ کون چاہتا ہے کہ وہ دنیا سے جائے؟ اچھا، کون یہ چاہتا ہے کہ میرا پیارا دنیا سے جائے؟ کوئی نہیں چاہتا نا، لیکن ایک ریت ہے، اور ایک یوں سمجھ لیں کہ قدرت کا قانون ہے کہ جو آیا ہے اسے جانا ہوگا، چاہے وہ ہماری اولاد کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہماری جان کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہمارے گھر والوں کی صورت میں ہو، بہن بھائیوں کی صورت میں ہو، ماں باپ کی صورت میں ہو۔ ہم جس سے جتنا بھی پیار کیوں نہ کریں ناظرین، ہمیں خود بھی جانا ہے اور ان کو بھی جانا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اسی تو فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہے جس طرح ایک راستے کا مسافر رہتا ہے، اس طرح رہے، صحیح ہے نا؟ کہ یہ بھی فرمایا نا کہ جب صبح کر تو شام کا انتظار نہ کر، جب شام کر تو صبح کا انتظار نہ کر۔ دنیا میں اس طرح چاہیے، یہ نہیں کہ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، ایسا نہ ہو۔ یہاں پر اتنا جمع کریں کہ جس کا بار آپ سے آخرت میں اٹھایا جائے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ موت بڑی بے بس کر دیتی ہے، بے کس کر دیتی ہے، اور بالکل انسان کسی قابل نہیں رہتا۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ کسی انسان کی زندگی میں کبھی موت سے تلخ بھی کوئی لمحہ آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کون سا لمحہ؟ بہرحال موت سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ناظرین انہوں نے ایک بات کہی، کہتے ہیں کہ وہ لمحہ موت سے بھی زیادہ تلخ ہو سکتا ہے جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے، جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ ناظرین، ایک شخص بڑے ظرف والا ہے، بڑا سخی تھا، بڑا ظرف والا تھا، اللہ کی راہ میں بھی دیتا تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، لیکن وقت آ گیا اس پر، اور وہ بالکل بے بسی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور وہ کسی کم ظرف کے پاس چلا جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بجائے اس کی مدد کرنے کے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العالمین یہ لمحہ کسی پر بھی نہ لائے۔ اللہ رب العالمین سب کو اپنی بارگاہ کا محتاج فرمائے، اپنی بارگاہ کے علاوہ لوگوں میں سے کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 112 یعنی 112، 112 نمبر آیت ہے۔ اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان۔ ناظرین و سامعین، اسے مکانن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مکان پڑھا جائے گا، اور جہاں پر ایسی سچویشن ہو کہ کوئی رمز وقف بھی نہ ہو، کوئی علامت وقف بھی نہ ہو، وہاں رکنا پڑ جائے تو پھر ناظرین وہاں رک تو جائیں گے، وقف کریں گے تو، لیکن ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ پچھلے کلمے یا جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھنا ہوگا۔ ناظرین و سامعین، کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ واو ایک کلمہ، ضربہ دوسرا، اس میں اللہ تیسرا، مثلاً چوتھا، قریتن پانچواں، کانت چھٹا، آمنتن ساتواں، مطمئنتن آٹھواں، یاتی نواں، ہا دسواں، رزق گیارہواں، رغدن بارہواں، من تیرہواں، کلی چودواں، مکانن پندرہواں۔ ناظرین کل یہاں پر 15 جو ہے وہ کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، واو علیحدہ، ضرب علیحدہ، اس میں اللہ علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، ضربہ میں را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ با پر زبر ہے، اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف با پر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو اس میں اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں اس میں اللہ کی حرف لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، یہاں پر آپ دیکھیں مثلاً لام پر دو زبر کی تنوین، اس کے بعد قاف آ رہا ہے۔ قریتن میں تا پر دو زبر کی تنوین، اس کے بعد کاف آ رہا ہے، چھوٹا کاف آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ تو مثلا قریتن، قریتن میں را ساکن ما قبل قاف پر زبر ہے، یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ را ساکن ہو ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں بھی را ساکن کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ قریتن کانت آمنتن مطمئنتن یأتیہا، آمنتن میں آپ دیکھیں تا پر دو زبر کی تنوین، مطمئنتن میں تا پر دو زبر کی تنوین، یہاں تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، یہاں تنوین کے بعد یا آ رہا ہے، تو تنوین کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں تنوین کو یا کے ساتھ ملا کر یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ دونوں مقامات میں یرمنون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ اسے ہم آمینتن نہیں، مطمئنتن نہیں پڑھیں گے بلکہ آمینتن مطمئنتن، مطمئنہ، یہاں پر طا ساکن ہے، ساکن تو ہوگا لیکن یہ حرف قلقلہ ہے۔ حرف قلقلہ جب ساکن ہو تو اسے ناظرین یوں سمجھ لیجئے اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو۔ آمینتن مطمئنتن یأتی علیحدہ، ہا علیحدہ، یأتی میں حمزہ ساکن ہے تو اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یأتیہا، یأتیہا ملا کر پڑھیں گے۔ رزق علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ رزقہا، را کے نیچے زیر، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ رغدن من، رغدن میں را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے، دال پر دو زبر کی تنوین، اسے میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا، رغدن من نہیں، رغدن من، یہاں نون ساکن ہے، یہاں پر بھی اخفا کیا جائے گا۔ کلی مکان، رغدن من کلی مکان، یہاں وقف کریں گے تو من کلی مکان پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها يأتيها رزقها رغدا رغدا من كل مكان. ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے، اور اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء جو ہے وہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے اسم اللہ، دوسرا مثلا، تیسرا قریتن، چوتھا آمنتن، اور اس کے بعد پانچواں مطمئنتن، اور اس کے بعد آپ دیکھیں چھٹا ہا ضمیر ہے، اور ساتواں رزقو، یہاں پر نمبر 6 آئے گا، اور آٹھواں رغدن، اور نواں ہے کلی، اور 10واں ہے مکان. تو 10 اسماء ہے. تو آئیے ناظرین یہاں پر ہم لکھتے ہیں. نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 مثلا، اور نمبر 3 قریتن، اور نمبر 4 آمنتن، اور نمبر 5 مطمئنتن، اور اس کے بعد نمبر 6 ہا ضمیر، نمبر 6 ہا ضمیر، نمبر 7 رزقو، اور نمبر 8 رغدن، نمبر 9 کل، اور نمبر 10 مکان. ناظرین یہ 10 اسماء ہو گئے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو ضربہ پہلا فعل، کانت دوسرا، یاتی تیسرا. تو 3 افعال ہیں. نمبر 1 ضربہ، نمبر 2 کانت، اور نمبر 3 یاتی. ناظرین و سامعین یہ 3 افعال ہو گئے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو واو پہلا حرف،
اور دوسرا حرف من. تو دو ہی حروف ہیں، واو اور من. ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آج کی جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 112 یعنی 112 نمبر آیت، اس کا فرسٹ پورشن اس کو ہم لکھ چکے ہیں، اور اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف وہ بھی ہم جو ہے وہ لکھ چکے ہیں، نشاندہی بھی کر چکے ہیں. اب ہم چلتے ہیں تحقیق اور ترجمے کی جانب. تو سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بولا جا سکتا ہے. اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، یعنی جس مقصد کے لیے اس کو پڑھیں تو اللہ رب العالمین وہ اسے پورا فرماتا ہے. اور یاد رکھیں سب سے بڑھ کر جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں نا تو وہ راضی ہو جاتا ہے. سب سے بڑھ کر یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ راضی ہے تو پھر کیا بات ہے، پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے مثلاً. مثلاً اس کا معنی ہے مثال. اور ہم اردو میں بھی کوئی بات جب کہتے ہیں، اور انگلش میں عام طور پر کہا جاتا ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، اردو ہم کہتے ہیں مثلاً، عام طور پر ٹیچرز بھی سمجھانے کے لیے مثلاً، تو یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر. اس کے بعد ہے قریتن. قریتن کا معنی ہے بستی، اور قرا اس کی جمع آتی. ولو ان اہل القرا 90 پارے میں موجود ہے. 90 پارے کا جو سیکنڈ صفحہ ہے نا، سیکنڈ پیپر یعنی دوسرا صفحہ، اس پر یہ موجود ہے ولو ان اہل القرا، ٹھیک ہے نا. تو قریتن کا معنی ہے بستی. گاؤں کو بھی کہتے ہیں، بستی کو بھی کہا جاتا ہے. قرا بہت سی بستیاں، بہت سی بستیاں. اس کے بعد ہے آمنتن. آمنتن، آمنتن یہ فاعلہ کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے کہ یہ یہاں پر جو عامل ہے وہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہ تا پر دو زبر ہوں، ٹھیک، تا پر دو زبر ہوں آمنتن کی، ورنہ آمنتن بھی ہوتا ہے، آمنتن بھی ہوتا ہے، آمنتن بھی ہوتا ہے، جیسے فاعلتن فاعلتن فاعلتن. تو فاعلتن کے وزن پر ہے آمنتن. فاعلہ یہ اسم فاعل کا جو ہے واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اسم فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. تو آمنتن کا معنی کیا ہوگا؟ امن والی، امن والی. آمنتن امن والی. مطمئنہ، مطمئنتن. ناظرین مطمئنہ جو مطمئن جو ہے یہ اس میں فاعل ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب، اور مطمئنہ یہ اس میں فاعل ہے اور صیغہ واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا. مطمئن جو ہے وہ اس میں فاعل ہے، صیغہ واحد مذکر، اور یہ مطمئنہ اس میں فاعل ہے، یہ صیغہ واحد مؤنث کا ہے. مطمئنہ یعنی اطمینان والی، چین والی. اچھا، ہم اس طرح اردو میں نا عام طور پر چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو تو وہ اپنے لیے مطمئن ہی استعمال کرتے ہیں. بھائی آپ مطمئن ہیں؟ ہاں میں مطمئن ہوں. اب چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو وہ مطمئن ہی کہتے ہیں. لیکن عربی میں جو ہے وہ مؤنث کے لیے مطمئنہ آتا ہے اور مذکر کے لیے مطمئن. تو مطمئن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے ہا. یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. اس کو صحیح کر لیں. واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں. ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس. اس کے بعد ہے رزق. ہر وہ چیز جس سے انسان کو ذی روح کو فائدہ پہنچے، ذی روح کو فائدہ پہنچے، اسے رزق کہتے ہیں. چاہے وہ چرند پرند ہوں تو ان کا بھی رزق ہے، ہمارا بھی رزق ہے. تو صرف رزق جو ہے نا عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق جو ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں. نہیں جی، رزق کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. رشتے ناطے یہ بھی رزق ہے، یہ سانس بھی ہمارا رزق ہے. جس چیز سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے وہ ہمارے لیے رزق ہے. تو ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں.
اور یہ تو ہمارا مطمع نظر رہتا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرماؤ، کرنا بھی چاہیے۔ اس کے بعد ہے رغدن۔ رغدن کسے کہتے ہیں؟ رغدن کہتے ہیں بے روک ٹوک، یعنی بے روک ٹوک۔ اس کا معنی ہے کہ کثرت کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ جب مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہے کہ جی یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ اٹھا لیجیے جتنا، تو آپ زیادہ اٹھائیں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ بے روک ٹوک تو پھر کثرت سے ہی ہوتا ہے، تو اس کا معنی بے روک ٹوک یعنی کثرت سے۔ کل کا معنی کل بھی ہے، کل کا معنی تمام بھی ہے، کل کا معنی سب بھی ہے، اور کل کا معنی آتا ہے ہر، یعنی ہر ایک۔ یہ پچھلے سبق میں بھی گزرا ہے۔ تو یہاں پر کل جو ہے ہر کے معنی میں، کل مکان یعنی ہر مکان۔ تو ناظرین یہ کل عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں مکان۔ مکان کا معنی ہوتا ہے مکان ہی، مکان کا معنی جگہ۔ امکنہ اس کی جمع آتی ہے، مکان ایک جگہ، امکنہ بہت سی جگہیں۔ اور عام طور پر یہ مکان ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر انگلش میں دیکھا جائے تو ہوم کہتے ہیں، ہاؤس کہتے ہیں، اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اور اردو میں ہم مکان، کہ بھئی آپ کا مکان کہاں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا مکان کس جگہ پر ہے، تو یہ جگہ کے لیے بھی آتا ہے اور مکان یعنی گھر کے لیے بھی آتا ہے۔ تو عام طور پر یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ ضربہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے مارنا، لیکن مثال بیان کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے اس نے بیان کیا، مثال بیان کی، ٹھیک ہے نا۔ اور چونکہ آگے اس میں اللہ یہ فاعل ہے تو ہم کہیں گے بیان کیا یا بیان فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد ایک کانت فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مؤنث غائب، اور یہ کانت فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام علامات نہ پائی جائیں، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جائیں، اس لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، تو اس کا معنی یہاں پر ہے وہ ہے یا وہ تھی۔ اس کے بعد ہے یاتی۔ یاتی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے یاتی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ آتا ہے یا وہ آئے گا، وہ آتا ہے یا وہ آئے گا۔ سوری میں یہاں پر ناظرین تھوڑا اس کو تصحیح کر دوں۔ کانت ویسے تو فعل ناقص ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ داخل ہے ناظرین یاتی پر، اور یاتی یعنی اس کا معنی ایک طریقے سے، بلکہ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا، تھوڑا فرق ہے اس میں، لیکن بہرحال یہ فعل ناقص ہی ہوگا، میں نے صحیح کہا، یہ فعل ناقص ہی ہوگا۔ اور یاتی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ آتا ہے یا وہ آئے گا، اور یہاں معنی ہوگا کہ وہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی اور ہے، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ اب آپ دیکھیں ناظرین کہ کل یہاں پر جو کلمات کی تعداد ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 اسماء، 3 افعال، 2 حروف، تو کل ملا کر 15 کلمات ہیں، کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ اور اس میں کل 7 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 اس میں اللہ، نمبر 2 مثلا، نمبر 3 مطمئنہ میں مطمئن، نمبر 4 رزق، نمبر 5 کل، نمبر 6 مکان، نمبر 7 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، دو زبر دو، را زبر را، با لام زبر بل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، و ضرب اللہ، میم زبر ما، سا زبر سا، لام دو زبر لن، مثلا، قاف را زبر قر، یا زبر یا، تا دو زبر تن، قریتن، کاف الف زبر کا، نون تا زبر نت، کانت، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زیر مین، نون زبر نا، تا میم دو زبر تم، آمنتم، میم تو پیش مت، میم زبر ما، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، تا یا دو زبر تئیں، مطمئنتیں، یا حمزہ زبر یا، تا یا زیر تی، ہا الف زبر ہا، مطمئنتیں یاتیھا، را زا زر رزق، را زا زر رزق،
قاف پیش کو، ہا الف زبر ہا، رزقو ہا را زبر را، غین زبر غا، دال میم دو زبر دم، را غا دم، میم نون زیر من، کاف لام پیش کل، لام زلی، من کلی، میم زبر ما، کاف الف زبر کا، نون دو زیر نن، مکان، من کلی مکان، یہاں پر یہ وقف کریں گے تو من کلی مکان پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور دربا بیان فرمائی، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ مثلا مثال، قریتن ایک بستی، کانت وہ تھی، آمنتن امن والی، مطمئنتن چین والی، یاتی آتا تھا، ہا وہاں یا اس کے پاس، رزق رزق ہا اس کا، رغدن بے روک ٹوک، کثرت سے، من سے، کلی ہر، مکان جگہ۔ ناظرین یہ حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان۔ اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو بے خوف تھی، ہر طرف سے مطمئن تھی، اس کے پاس ہر جگہ سے وسعت کے ساتھ رزق پہنچتا تھا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ہم آیت نمبر 111 کے ضمن میں عرض کر رہے تھے، جس میں ناظرین آیت نمبر 111 کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی کے ضمن میں ناظرین پھر قیامت کے دن ہر شخص کا نفسا نفسی کے عالم میں ہونا، اور یہ فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ یہ سورہ عبس کی آیت نمبر 37 اور اس سے اوپر جو میں نے آیات پڑھی ہیں تو وہ یعنی ترتیب وار اسی طرح آیات کریمہ ہیں کہ جس دن بھائی اپنے بھائی کو بھی نہیں پہچانے گا، بھاگ رہا ہوگا، اور اسی طریقے سے اولاد اپنے ماں باپ سے، ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہی ہوگی، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے بھاگ رہا ہوگا، اور ہر ایک اپنی بس جان کے بارے میں پریشان ہوگا، نفسا نفسی
کا عالم ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت اتنی ہولناکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس ہولناکی سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ یہاں پر دو جگہ نفس استعمال ہوا نا، یوم تاتی کل نفس و توفا کل نفس، تو ہم نے بتایا کہ پہلا نفس جو ہے اس سے مراد جان ہے، اور دوسرا نفس اس سے مراد ذات ہے۔ ناظرین و سامعین، پھر حدیث پاک جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی روایت کردہ حدیث پاک جو کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کثیر کتب احادیث میں یہ حدیث پاک مختلف اسناد سے موجود ہے۔ تو ناظرین، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ لوگ روز قیامت بڑے پریشان ہوں گے، تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس مشورے کے بعد جائیں گے، تو آدم علیہ السلام ان سے کہیں گے آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں نے اپنے رب کو بڑے غضب میں دیکھا ہے۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے اے نوح، بے شک آپ زمین والوں کے سب سے پہلے رسول ہیں، بے شک اللہ نے آپ کا نام بہت شکر ادا کرنے والا بندہ رکھا ہے، آپ اپنے رب کی طرف ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب سخت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا، نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہوگا۔ بے شک میں نے اپنی قوم کے خلاف ایک دعا کی تھی، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تمام روئے زمین میں اللہ کے خلیل ہیں، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجیے، آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ آج میرا رب بڑے غضب میں ہے، اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا، نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو ان سے بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ آپ شفاعت کیجئے، آپ اللہ کے کلیم ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ آج میرا رب بڑے غضب میں ہے، اس سے پہلے اتنے غضب میں نہ تھا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کرم فرمائیں، آپ نے تو لوگوں سے پنگوڑے میں کلام کیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی روح فرمایا، روح اللہ ہیں، اور جو ہے آپ کا بڑا مقام ہے، شفاعت کیجیے، آپ نہیں دیکھتے ہم کس حال میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب بڑے غضب میں، اتنے غضب میں نہ پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد۔ اور وہ پھر عرض کریں گے، فرمائیں گے کہ آج تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو ناظرین پھر سب وہاں جائیں گے اور آپ عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ کی آپ فرمائیں گے کہ انا لہا، میں گناہ گاروں کے لیے ہوں، میں شفاعت کے لیے ہوں، شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت گناہ گاروں کے لیے ہے۔ اور ناظرین و سامعین، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی حمد کریں گے، اور یہاں پر الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں عرش کے نیچے جاؤں گا، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ عز و جل میرے لیے حمد و ثنا کے ایسے کلمات کھول دے گا مجھ سے پہلے کسی نے بھی ایسی حمد و ثنا نہیں کی ہوگی، یہاں تک کہ رب فرمائے گا یا محمد اپنا سر اٹھائیے، ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، سل تعطا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا فرمایا جائے گا۔ اور پھر فرمایا جائے گا کہ آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھا کر کہوں گا میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، پس کہا جائے گا اے محمد اپنی جنت، آپ جنت کے دائیں دروازے سے اپنی امت کے لوگوں داخل کیجئے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اور باقی دروازوں میں بھی وہ لوگوں کے شریک ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت کی دو چوکھٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ میں فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی بڑی ہولناکی کا دن ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت سے انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ مزید ناظرین انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور چلتے ہیں جو ہے وہ لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، اور ناظرین جو ہے وہ اس میں آپ ہمیں کالز کرتے ہیں، دنیا بھر سے آپ کا تعلق چاہے اس ملک سے ہو، کہیں دنیا کے کسی کونے سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً
آمناتم میری بہن نون پر زبر ہے، اسے بغیر کھینچے پڑھیں. آمینتم آمناتم مطمئناتین مطمئنتین مطمئناتین یاتیہا یأتیہا یاتیہا یأتیہا. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. جزاک اللہ خیر. تھوڑی پریکٹس کیجیے گا تاکہ آپ کا پڑھنا مزید اچھا ہو جائے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی تانترا والا سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کہاں سے؟ انکل جی ابرشتہ. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. جزاک اللہ خیر. بہت اچھے انداز سے پڑھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبال. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپیر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arykutv.tv پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے. خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ڈیٹ کے ساتھ جو پروگرام آپ سرچ کرنا چاہیں آپ اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.